امام احمد اور محققین تمہارے جو ہیں محدثین مورخین، ان کے نزدیک کربلا شریف کی ذمہ داری یزید پر نہیں ہے، ابن زیاد پر ہے. اور یہ اتنا ٹھوس اور مضبوط نظریہ ہے کہ شیعوں کو بھی یہی نظریہ رکھنا پڑا ہے. بھاگ کر جا تو کسی ساتھ لیا. کیا کہہ رہا ہوں؟ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب السنہ ہے آپ کے عقیدے کی. ابو بکر خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب پوچھا گیا امام مہنا، مسائل و مہنا والے امام احمد بن حنبل کے شاگرد رشید، امام سے پوچھتے ہیں یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے متعلق، توجہ، فرمایا ہوا فعل بالمدینہ ما فعل، اس نے پتہ نہیں ہے مدینہ کے ساتھ کیا کیا، مدینہ شریف کے ساتھ کیا کیا، یعنی جنگ حرہ کا اشارہ دیا. قلت وما فعل، میں نے عرض کی حضور کیا کیا اس نے؟ فرمایا قاتل بالمدینہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض کو وہاں پر شہید کیا، قتل کیا. وفعل، قلت وما فعل، اور کیا کیا؟ آپ نے فرمایا نہبہا، مدینے کو لٹوایا، یعنی اپنی فوج کو یہ اجازت دی کہ مال جو ہاتھ آئے لے لینا، مال لٹوایا. یہاں پر جو عزت لٹوانے کی بک ماری جاتی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. نہبہا یہ لفظ ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا معنی عزت لٹوانا ہے تو اس جیسا جاہل کوئی نہیں ہوگا. نہبہا کا مطلب یہ ہے کہ مال لوٹ لینا تمہیں اجازت ہے، یہ مطلب. قلت فیذکر عنہ الحدیث، توجہ ہے، تو کیا اس سے حدیث کی روایت لینی چاہیے؟ آپ نے فرمایا لا یذکر عنہ الحدیث، اس سے حدیث نہیں لینی چاہیے، آگے اس کی حدیث ہے، روایت اس سے نہیں کرنی چاہیے. ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حدیثا، کسی کا حق نہیں بنتا کہ اس سے حدیث روایت کرے. قلت ومن كان معه بالمدینہ حين فعل ما فعل، جب مدینہ کے ساتھ اس نے جنگ کی تو کون لوگ اس کے ساتھ تھے؟ اہل شام تھے. ہاں قال اہل شام. قلت له اہل مصر، قال اہل الشام پڑھنا چاہیے، میں ذرا استفہام کے انداز میں پڑھ گیا ہوں، غلط، وہ اس وجہ سے کہ میری نظر پڑ گئی، وہ اہل الشام کے آگے استفہام کتاب میں لکھا ہوا ہے، نشانی علامت رمز، وہ غلط ہے. تو امام سے پوچھا گیا کہ کون تھے؟ شامی تھے اس کے ساتھ، یزید کے ساتھ جنگ حرہ میں؟ اس نے کہا اہل شام. امام صاحب نے فرمایا اہل شام تھے. میں نے کہا اہل مصر؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ عثمان پاک کے مسئلے میں تھے، مصری. اب بات سمجھ، امام احمد بن حنبل سے یزید کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو امام احمد بن حنبل اس کی مذمت میں اس کے برے فعل کو جب ذکر کرتے ہیں تو مدینے کی جنگ کا ذکر کرتے ہیں. خود سمجھدار ہو، مدینہ شریف والوں کی جنگ بڑی تھی، یعنی مذمت کے لحاظ سے، یا کربلا والوں کی بڑی تھی؟ اللہ اکبر و کبیرہ. پاک مصطفیٰ کریم کا اتنا قریب کا خاندان گھرانہ، امام احمد ان کا ذکر تک نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ معلوم ہوا امام احمد بن حنبل کے نزدیک یزید اس کردار کا ذمہ دار نہیں بنتا، ابن زیاد بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کائنات کے شیعوں کے بڑے امام شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی، جس کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے تلخیص الشافی، اس کتاب اندازہ لگائیں یہ کب کا ہے شیعوں کا بندہ؟ 385 میں اس کی پیدائش ہے، 385 ہجری میں، اور 460 میں وفات ہے، تو 5ویں صدی کا ہو گیا. اس کا لقب انہوں نے دیا ہے شیعوں نے، پوری دنیا کے شیعوں نے، شیخ الطائفہ، یعنی جہاں پر کوئی شیعہ ہوگا اس کا امام اور بزرگ یہ ہے. اس نے جو کچھ
لکھا ہے. اللہ اکبر، توجہ ہے بھائی. جو کچھ اس نے لکھا، اگرچہ میں بارہا سنا چکا ہوں مستقل موضوعات میں، لیکن پھر بھی یہ صاف صفحہ نمبر 186 آخری جز اس پر لکھ رہا ہے کہ جو کچھ کیا ہے یہ ابن زیاد نے کیا ہے. امام حسین نے ویسے صلح کر لی تھی یزید سے جیسے امام حسن نے صلح کر لی تھی حضرت معاویہ سے. یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ صاف لکھا ہوا ہے. اما الجمع بین فعلی و فعل اخی الحسن علیہ السلام فواضح صحیح لأن اخاه علیہ السلام سلم کفا للفتنة وخوفا على نفسه واهله وشيعته واحساسا بالغدر من اصحابه. والحسین لما علیہ السلام لما قاوی فی ظنه النصرة ممن كاتبه ووثق له فرعى من اسباب قوة نصار الحق وضعف نصار الباطل ما وجب معه عليه الطلب والخروج. فلما انعكس ذلك وظهرت امارات الغدر فيه وحيل بينه وبينه امارات الغدر فيه وسوء الاتفاق رام الرجوع والمكافة والتسليم كما فعل اخوه عليه السلام فمنع من ذلك وحيل بينه وبينه فالحالان متفقان الا ان التسليم والمكافة عند ظهور اسباب الخوف لم يقبلا من عليه السلام. یہ شیعہ لکھ رہا ہے کہ حسن اور حسین پاک کا فعل دیکھا جائے تو دونوں ایک جیسے ہیں. حسن پاک نے صلح کر لی، کیوں؟ تاکہ فتنہ نہ پڑے، بندے نہ مر جائیں، امت رسول ہلاکت میں نہ پڑے، اہل بیت کا نقصان نہ ہو، شیعوں کا نقصان نہ ہو، غدر کا خطرہ تھا، ساتھ والے غدار بن کر نکل نہ جائیں. امام حسن نے صلح کر لی تو کہتا ہے امام حسین کا پہلے گمان یہ بنا اور مضبوط بنا کہ اگلے مجھے بلا رہے ہیں، بیعت میری کرتے ہیں تو مجھ پر ضروری ہے کہ جاؤں. لیکن جب جا کر دیکھے حالات تو اب توجہ ہے، دیکھا کہ حالات پلٹ چکے، غداری آ گئی، رام الرجوع واپس جانا چاہا، مکافت لڑنے سے پرہیز، والتسلیم اور یزید کی حکومت کو مان لینا، یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیتا ہوں. کما فعل اخوہ جیسا کہ یہی کچھ کیا تھا امام حسن بھائی نے، وہی کام امام حسین نے کیا. لیکن فمنع من ذلك ابن زیاد وغیرہ نے روک لیا، وحیل بینہ وبینہ اور یزید کے جا کر بیعت کرنے سے انہوں نے روک لیا، یہاں حائل ہو گئے، حیل بینہ وبینہ. اب نتیجہ نکالتا ہے شیعوں کا پیشوا فالحالان متفقان. تھوڑی سی عربی سمجھنے والا اس کا مطلب سمجھ رہا ہے کہ دونوں بھائیوں کے دو حال برابر ہیں، متفق ہیں. حسن نے صلح فرما لی معاویہ سے اور حسین نے صلح فرما لی یزید سے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ مرو تم تو نہ مرو، اور مردار بن گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ شیعہ کا نتھو خیرہ نہیں بول رہا، شیخ الطائفہ، شیخ الطائفہ، شیخ الطائفہ ان کا بول رہا ہے، 5ویں صدی کا. یہ تو شیعہ مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ یزید ذمہ دار نہیں کربلا کا، ابن زیاد ہے. شیعہ مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے تو ہم کیسے ذمہ دار ٹھہرائیں؟ اسی وجہ سے محدث ابن الصلاح شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کہنا پڑا کہ یزید کربلا کے مسئلے کا ذمہ دار نہیں ہے. اب بات سمجھنا، میں نے جو تحقیق کی، ایک تو میں نے یہ ثابت کر لیا کہ یزید ذمہ دار کربلا کا نہیں ہے، حرہ کا ہے، مکے والی جنگ کا ہے. لیکن اس کا ذمہ دار ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن جو کچھ اس نے کیا بلا وجہ کیا، خون ریزی کی چس لیتا تھا یا اس کے پاس کوئی شرعی عذر تھا؟ ان حضرات نے اس کے خلاف کی بغاوت، یہ سارے کھڑے ہو گئے.
مدینے والے، یعنی سارے نہیں، یعنی ساروں سے مراد ہے حضرت عبداللہ بن مطیع، حضرت عبداللہ بن حنظلہ، یہ دو صحابی ہیں. جو لوگ مدینے کے ان کے ساتھ مل گئے وہ سارے، ان کی بات کر رہا ہوں. جو نہیں ملے وہ بھی ایک جماعت ہے، اور جلیل القدر لوگوں کی جماعت ہے جو نہیں ملے اور یزید کے مقابلے میں اٹھنے پر متفق نہیں ہوئے. اب ان شخصیات کا نام دیکھو دنیا میں جو بات کر رہا ہوں ذرا توجہ سے سننا. جس میں یزید کے زنا، شراب نوشی، نماز چھوڑنے، قرآن کی مخالفت کرنے، یعنی احکام قرآن کے خلاف چلنے کی باتیں ہیں، وہ دنیا میں ایک روایت ہے جو صحیح ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ صرف ایک روایت، وہ مدائنی کے حوالے سے. علی بن محمد مدائنی فقہ راوی ہیں، ان کی تاریخ کی کتابیں ہوئی ہیں بہت پرانے زمانے میں، اب دنیا میں نہیں ہیں. ان کے حوالے سے امام شمس الدین ذہبی نے اس روایت کو ذکر کیا علی بن مدائنی کے آگے سند کے ساتھ. سند بخاری مسلم کی ہے، بالکل صحیح سند. تاریخ الاسلام یہ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں، نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسری جلد بشار عواد کی تحقیق اور صفحہ نمبر 734. کتنا؟ اسی روایت کو محدث ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، عبد القادر ارناؤوط بشار عواد کی تحقیق والی، اس کے 8ویں حصے صفحہ نمبر 329 پہ یہ روایت ہے. ادھر مختصر ہے، یعنی تاریخ الاسلام میں، اور ابن کثیر کے بعد یہ تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے. میں ابن کثیر سے سناؤں گا کیونکہ تفصیل کے ساتھ ہے. توجہ ہے؟ توجہ فرمائیں. عبارت پڑھتا ہوں ابن کثیر سے. ولما رجع اهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وصحابه الى محمد بن حنفية فارادوه على خلع يزيد فابى عليهم فقال ابن مطيع ان يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب فقال لهم ما رأيت منه ما تذكرون وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة قالوا فإن ذلك كان منه تصنعا لك فقال وما الذي خاف مني ورجاه حتى يظهر لي الخشوع أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاء وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشاهدوا بما لم تعلموا قالوا إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولست من أمركم في شيء قالوا فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا قال ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا قالوا قد قاتلت مع أبيك قال جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه فقالوا فمر ابنيك أبا هاشم والقاسم بالقتال معنا قال لو أمرتهما قاتلتم قالوا فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال قال سبحان الله آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذا ما نسعت لله في عبادي قالوا إذا نكرهك قال إذا آمر الناس بتقوى الله والله يرضي المخلوق بسخط الخالق وخرج إلى مكة
یہ صحیح روایت ہے، یہ صحیح یہی ہے، اور کوئی صحیح سند نہیں ہے، سب ضعیف ہیں جن میں یزید کی بدکاری کا ذکر ہو، اور کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا میں محدث ایسا پیدا ہوا ہے تو مجھے دکھا دے۔ اگر کوئی خالد قصری کی روایت مجھے دکھائے تو خالد قصری وہ ہے کہ جو مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، مولا علی کو گالیاں دینے والے کی روایت میں تو قبول نہیں کر سکتا، سیدھی ساری بات۔ تہذیب الکمال دیکھ لو خالد قصری کے بارے میں، میں حافظ رحمہ اللہ پر حیران ہوں کہ انہوں نے حسن کیسے کہہ دیا، مولا علی کے گالیاں دینے والے کو ان کی روایت کو حسن کہہ دیا، عجیب بات ہے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اب ترجمہ سنو، مدینے والے لوگ جو یزید کے پاس وفد کی صورت میں گئے ملنے کے لیے، کیونکہ پہلے تو سب نے بیعت کی ہوئی تھی، جو ادھر گئے وہ بھی بیعت کر چکے تھے، تو وفد جیسے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں ملاقات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، ہو گئے۔ جب واپس آئے تو عبداللہ بن مطیع اور آپ کیا صاحب، یہ صحابی رسول ہیں، اگرچہ چھوٹے درجے کے ہیں لیکن صحابی پاک ہیں، یہ محمد بن حنفیہ کے پاس گئے جو مولا علی کے بیٹے تھے، وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، کیا نام تھا؟ عام لوگوں میں ہے ان کے متعلق امام حنیف نہیں ہے، ان کی اماں جی کا جو تھی نا وہ حنفیہ قبیلے کی تھی، ادھر سے آئی تھی قید ہو کر، تو حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں، اور اصل تھی یہ سندھ کی، یہ بی بی پاک اصل کہاں کی تھی؟ سندھ کی تھی، تو وہاں پر یہ قید تشریف فرما تھی۔ تو جب یمامہ میں جنگ ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کے مجاہدین نے قید کیا، تو یہ جناب لونڈی پاک بن کر وہاں پر پہنچی صدیق اکبر کی بارگاہ میں، تو انہوں نے مولا علی کو یہ نذرانہ پیش فرما لیا۔ ادھر سے نذرانے مال جائیداد ہر طرح کے ملتے ہیں، لیکن ملعون ہیں وہ لوگ جو فدق بھی چھینتے، فدق کو چھینتا دکھاتے ہیں، کبھی صدیق اکبر کو، کبھی عثمان حضرت عمر کو۔ وہ ظالموں کو تو کچھ تو خدا کا خوف کرو، جائیدادیں تو یہی ان کو دینے والے ہیں، جائیدادیں دے رہے ہیں تو فدق چھین رہے ہیں، یہ کیا تماشا تم نے لگا رکھا ہے؟ میں بیان کر چکا ہوں کہ جمبو، مولا علی کو جمبو جو اس وقت بندرگاہ ہے سعودیہ کی، اور جمبو بندرگاہ یہاں کا رقبہ مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب نے عطا کیا تھا مولا علی کو تحفے کے طور پر۔ اور دیکھ رہے ہیں بی بی خولہ ان کا نام تھا، وہ پیش کی مولا علی کو، ان کے بیٹے پیدا ہوئے محمد بن حنفیہ، ان کو کہا جاتا ہے امام حنیف وہ نہیں ہیں، محمد بن حنفیہ ہیں، اور یہ اتنے عظیم بندے تھے کہ حضور نے ان کو فرمایا تھا جس طرح طبقات ابن سعد میں ہے، علی تجھے اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے گا، میرے بعد اس کا وہی نام رکھنا جو میں محمد کا ہے۔ اللہ اسی وجہ سے ان کا نام محمد رکھا گیا، یہ حضور نے انتخاب فرمایا تھا۔ اور بولو مرے، اب جناب جی وفد یزید سے مل کر جو آیا امام محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ شریف میں گئے، ارادہ تھا جیسے ہم نے یزید کی بیعت توڑی ہے اسی طرح اس سے بھی توڑوائیں۔ فَأَبَا عَلَيْهِمْ، امام محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے نے یزید کی بیعت توڑنے سے انکار کر دیا۔ اور بول مرے جھوٹ سننے والے آج سن، کس نے انکار کر دیا؟ عمران شاہ صاحب کو میں نے یہی سوال لکھ کر دیا تھا، تشریف فرمائے لکھ کر دیا تھا شاہ جی، انہوں نے کوئی شکایت کی کہ ایسے تنگ کرتے ہیں، میں نے کہا شاہ جی سوال لکھ کر دوں گا، ان کو پکڑا دینا، اگر تمہارا راستہ نہ چھوڑ جائیں مجھے چشتی نہ کہنا۔ وہ سامنے بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے راستہ چھوڑ گئے کہ نہیں؟ انہوں نے آ کر خود کہہ دیا بھائی تیرا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ، جو میں نے لفظ بولا تھا وہی لفظ منہ سے نکلے۔ یہ سامنے بیٹھے ہیں، یہ سامنے بیٹھے ہیں۔
کیونکہ مجھے اپنی، اس کو علم غیب نہیں کہتے، مجھے اپنی بات پر اعتماد تھا. میں نے پوری تسلی سے یہ اعتماد سے کہا. میں نے کہا بتاؤ صحابی یزید کی بیعت توڑ رہے ہیں اور مولا علی کے بیٹے بیعت توڑنے سے انکار کر رہے ہیں. عجیب مذہب ہے تمہارا کہ صحابہ کو کافر کہتے ہو، علی کے بیٹوں کو امام کہتے ہو، حالانکہ یزید کی بیعت یہ کر چکے ہیں، وہ توڑ چکے ہیں. تو الٹ معاملہ بنتا ہے. تمہارے نزدیک یزید کو ماننے والے کافر ہیں، تو پھر نعوذ باللہ کفر کے فتوے تو مولا علی کی اولاد میں لگتے ہیں. تم الٹا صحابہ پہ لگا رہے ہو. ختم بس. اس کا جواب تم بھی لے لینا، تمہیں دے دیتا ہوں کہ یار بتاؤ مولا علی کے بیٹے انکار کر رہے ہیں یزید کی بیعت توڑنے سے، وہ پکے رہے اور آخر دم تک نہیں توڑی. عجیب بات یہ ہے. اور دو صحابی توڑ رہے ہیں تو الٹا صحابہ کو تمہارے نزدیک یزید کو ماننے والا کافر ہے، جو مان رہے ہیں ان کو کہتے ہو امام، اور جو بیعت توڑ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کافر. وہ کیسی الٹی گنگا چلا رکھی تم نے. وہ سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ بیجا کھلا نپا. توجہ ہے بھائی؟ اچھا اب صحابی بولتے ہیں ابن مطیع، عبداللہ بن مطیع، وہ کہتے ہیں یزید تو شراب پیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، کتاب اللہ کے حکم سے آگے گزر جاتا ہے. امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں ما رأیت منہما تذکرون. جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ مناظرہ ہو رہا ہے صحابی کے ساتھ مسجد نبوی میں مولا علی کے بیٹے کا. 2 4 10 بندے نہیں، پورا مجمع مسجد شریف میں مدینے کا بیٹھا ہے، مناظرہ ہو رہا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ مناظرے میں مولا علی کا بیٹا جیت جاتا ہے. یہ سن لینا آگے. مولا علی کے بیٹے نے فرمایا محمد بن حنفیہ سرکار نے جو تم کہہ رہے ہو میں نے تو نہیں دیکھا. وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، حالانکہ میں تو ان کے یزید کے پاس رہا ہوں، خود رہا ہوں. فَرَأَيْتُهُ مُوَاظِبًا عَلَى الصَّلَاةِ، میں اس کو ہمیشہ نماز پڑھتا دیکھتا رہا ہوں. متحرجا للخیر، خیر کے کام کرتا ہے، ہمیشہ خیر سوچتا ہے. فقہ کے متعلق پوچھتا ہے یا اس سے لوگ پوچھتے ہیں، پھر تو اس کا مطلب ہے فقیہ بن گیا. اور ہونا چاہیے، فقیہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو باپ ہے اس کو بنانے والا وہ فقیہ اعظم تھا، تو جاہل کو کیسے بنا سکتا ہے؟ بنانے والے کو دیکھو. میں اپنی مسند، میں اپنی جگہ پڑھانے کی اگر کسی جاہل کو نہیں دے سکتا تو خدا کا خوف کرو، وہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی رسول ہیں. اللہ اکبر. اگلے لفظ دیکھو، ملازم للسنہ، حضور کی سنت کو پورا قابو رکھتا ہے. قالوا فإن ذلك كان منه تشنع الله لك، انہوں نے فرمایا یہ تیرے سامنے وہ بناوٹ کرتا تھا. آپ نے فرمایا اچھا، وہ مَلَّذِي خَافَ مِنِّي وَرَجَا، اس کو کون سا مجھ سے ڈر تھا یا کون سی لالچ تھی میرے سے جس کی وجہ سے وہ میرے سامنے بناوٹ کرتا تھا اور جناب کے سامنے نہیں کرتا تھا. سنو سنو علی کے بیٹے کا مناظرہ سنو، اور وہ بھی جلیل القدر ایک صحابی کے ساتھ. ہاں حتی یظہر لی الخشوع، میرے سامنے جو خشوع ظاہر کر رہا تھا وہ کون سا خوف تھا اس کو مجھ سے، کون سی لالچ اور امید تھی. افاطلعکم، چلو مان لیا مجھ سے تو بناوٹ کرتا تھا، لیکن سنو یہ شراب، یہ زنا، یہ نماز چھوڑ دینا وغیرہ، یہ سارے کام یہ آپ کے سامنے کرتا تھا. افاطلعکم، کیا اس نے جناب کو مطلع کیا اس پر؟ اطلعکم مولانا، اطلعکم یعنی تمہارے سامنے کیا.
اگر تمہیں تمہارے سامنے کرتا رہا انکم لشرکاء، پھر تم اس کے ساتھ اس جرم میں شریک ہو کیونکہ تم راضی ہو کر دیکھتے رہے. یہ کیا ہوا؟ اور اگر اس نے تمہارے سامنے نہیں کیا تو جس بات کا علم نہیں اس کی گواہی کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہمارے سامنے یہ بالکل حق سچ ہے. وَإِن لَّمْ نَكُن رَأَيْنَاهُ، اگرچہ ہم نے خود نہیں دیکھا. یہ صحیح روایت میں موجود ہے کہ صحابہ نے اس صحابی پاک نے فرمایا ہم نے نہیں دیکھا اس کو یہ کام کرتے ہوئے، لیکن ہمیں اس کا مطلب ہے، پکی بات ہے کہ ان بزرگوں کو کسی نے اطلاع دی، کسی نے یہ بتایا، کسی نے شکایت کی کہ یزید ایسا کرتا ہے. صحابی اس مسئلے پر عینی شاہد نہیں تھے. ہائے 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 ہائے، یہ سب لفظ ہے. وَإِنَّهُ لَعِندَنَا لَحَقٌّ وَإِن لَّمْ نَكُن رَأَيْنَاهُ، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جنگ حرہ کرنے والے صحابی خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں. اب ظاہر بات ہے، ایک بات یہاں پر کرنا ضروری ہے کہ وہ اگرچہ دیکھ نہیں رہے لیکن آخر آ کر جنگ کرنا یہ چھوٹا کام تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ لوگوں نے یہ خبر دی تھی، ان کی خبر پر اعتماد کر کے انہوں نے جنگ کی ہے. بات کو ذہن میں رکھنا. میرا موقف اسی سے ظاہر ہوگا جب اگلی بات اس کے ساتھ ملے گی کہ وہ فرما رہے ہیں ہم نے دیکھا نہیں. اس کا مطلب ہے ان کو کسی نے بتایا، اس کے بتانے پر، اس کی خبر پر، اس کی اطلاع پر وہ اعتماد کر چکے. اب ظاہر بات ہے صحابی ہیں، نتھو خیرہ تو نتھو خیرے پر تو اعتماد نہیں کر سکتے. وہ آخر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مجتہد لوگ تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو تزکیہ شہود ہوتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہ کیا ہو جی، اور گواہوں کا ظاہری حال بھی جو ہے وہ بھی، اور یعنی مقصد یہ ہے کہ شہادت کے لیے جو ضروری امور ہیں ان کا لحاظ کیے بغیر انہوں نے مان لی. یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے. ان کی عظمت کے یہ خلاف ہے، ان کی عظمت کے یہ خلاف ہے. لیکن یہ پکی بات ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں کیونکہ وہ خود فرما رہے ہیں. بولو. اب جناب جی نا توجہ ہے. تو مولا علی کے بیٹے باغ نے فرمایا جب تم کہہ رہے ہو ہم نے دیکھا نہیں تو گواہی نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الا من شہد بالحق وهم يعلمون، حق کے ساتھ گواہی دے، علم کے ساتھ. تو تم نے دیکھا نہیں. بات سمجھنا ہو بھائیو. وَلَسْتُ مِنْ أَمْرِكُمْ فِي شَيْءٍ، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ اس مسئلے میں. سیدھی سادھی بات ہے. اب اگلی بات پہ غور کرنا. انہوں نے فرمایا فَلَعَلَّكَ تَكْرَهُ أَن يَتَوَلَّ الْأَمْرَ غَيْرُكَ، لگتا ایسے ہے کہ آپ یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ آپ کے سوا کوئی بادشاہ بنے، حاکم بنے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم حاکم بننا چاہتے ہیں اور آپ اس کو پسند نہیں کرتے، آپ خود حاکم بننا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہماری مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا فَنَحْنُ نُوَلِّيكَ أَمْرَنَا، یہ ساری جو ہے نا جو ہم منصوبہ بنا رہے ہیں اس کا والی اپنا بڑا ہم تمہیں بنا دیتے ہیں، تم ہمارے حاکم بن جاؤ، ٹھیک ہے بس، لیکن اٹھو. اب مولا علی کے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ما استحل القتال على ما تريدونني عليه تابع ولا متبوع. مولا علی کے بیٹے نے فرمایا جو آپ لوگ چاہتے ہیں حکومت بنانا، میں حکومت بنانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا جائز نہیں سمجھتا، نہ پیچھے لگ کر نہ آگے لگ کر. اچھا یہ مذہب آپ نے اپنے باپ سے ہی لیا ہوگا مولانا؟ ظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یزید کے ساتھ لڑ کر حکومت بناؤں
پیچھے لگ کر یا امیر بن کر، مطبوع بن کر یا تابع بن کر، یہ میں حلال سمجھتا ہی نہیں۔ اس سے خود سمجھ لو، کیا امام حسین لڑنے کو حلال سمجھتے ہوں گے؟ ایک بھائی تو یہ کہہ رہا ہے، اور بولو تو صحیح۔ اور امام حسین کو بھی دیکھ چکے ہیں، امام حسن کو۔ امام حسن نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں لڑنے کو جائز نہیں سمجھتا، میں یہی بہتر سمجھتا ہوں، صلح کرو اور حکومت حضرت معاویہ کو دے دو۔ معلوم ہوا ان دو بھائیوں کے، یعنی امام حسن اور محمد بن حنفیہ کے مذہب سے پتہ چلتا ہے تیسرے بھائی کا مذہب بھی یہی ہوگا، ورنہ جس کا جی چاہے مولا علی کے بیٹوں کو آپس میں لڑاتا رہے، ہم کیا کریں؟ اگر وہ یہی وفا سمجھتا ہے تو کرے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ محمد۔ توجہ، انہوں نے کہا، صحابہ نے فرمایا، عبداللہ بن مطیع نے فرمایا، قد قاتلت مع ابیک، جب تمہارے باپ، ان کی جنگیں تھی، اس وقت تو اپنے باپ کے ساتھ لڑ کر مل کر تم لڑتے رہے۔ انہوں نے فرمایا پھر تم میرے سامنے میرے باپ جیسا لے آؤ، پھر میں بھی لڑوں گا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، توجہ ہے۔ جیونی، عربی پڑھ رہا ہوں، بمثل ابی اقاتل علی مثل ما قاتل علیہ، میرے باپ جیسا لے آؤ، جس مسئلے پر انہوں نے قتال کیا اس جیسا بندہ ہو، قتال کے لیے اٹھے، میں ساتھ دوں گا۔ فقالوا مر ابنیک ابا ہاشم والقاسم بالقتال معنا، انہوں نے فرمایا پھر تیرے دو بیٹے ہیں، ایک ابو ہاشم ہے اور ایک حضرت قاسم ہے، دونوں کو کہو وہ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ آپ نے فرمایا لو امرتہما قاتلتو، اگر میں ان کو کہوں گا تو پھر تو سمجھو میں لڑ رہا ہوں۔ قالوا فقم معنا مقاما تحض الناس فی علی القتال، اور چلو لڑتا نہیں، ہم جب اٹھ کر لوگوں کو دعوت دیں گے لڑنے کی، اور یار کم از کم ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلاؤ تو صحیح، لڑنا نہیں، دعوت تو دو۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، آمر الناس بما لا افعلہ ولا ارضاہ، لوگوں سے وہ کچھ کہوں جو نہ کرتا ہوں اور نہ پسند کرتا ہوں، وہ لوگوں سے کہوں گا کرو تم۔ اذا ما نصحت للہ فی عبادہ، پھر تو میں اللہ کے بندوں کا خیر خواہ نہ ہوا۔ قالوا اذا نکرہک، انہوں نے کہا پھر ہم تم پر جبر کریں گے، تکے نال تینوں لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اذن آمر الناس بتقوی اللہ، اگر مجبور کر کے لے جاؤ گے میں لوگوں سے یہی کہوں گا، اللہ سے ڈرنا، ان کے ساتھ نہ ملنا۔ وہ بولو مرو، وَاللَّهُ يُرْضِ الْمَخْلُوقَ بِسُخْطِ الْخَالِقِ، یہ مخلوق ہے، خالق کی نافرمانی کر کے ان کو راضی کرنے کی نہ سوچنا۔ وَخَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ، سامان اٹھایا، مدینے سے مکے چلے گئے، مدینہ میں رہنا گوارا نہ کیا یزید کے مقابلے میں لڑنے کے لیے مولا علی کے بیٹے محمد نے۔ یہ وہ روایت ہے جو صحیح ہے۔ اب بات سمجھنا، مولانا اس روایت میں صحابی کسی کی گواہی پر اعتماد کر رہے ہیں ایسے، اور محمد بن حنفیہ اپنا مشاہدہ اور عینی شہادت پیش کرتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اب اصول کو دیکھا جائے نا تو عینی شاہد اس کی شہادت مضبوط ہوتی ہے، ایسے بولو تو صحیح، لیکن وہ صحابی ہیں، ان کے گواہ بھی نیچے نہیں پھینک سکتے۔ انہوں نے دیکھا، جن پر یہ صحابی اعتماد فرما رہے ہیں وہ بھی گواہ ہیں اور ان کی نظر میں عادل ہیں۔ تو بات سمجھنا، ایک طرف سے صحابی پاک جو جنگ حرہ کرنے والے ہیں ان کے گواہ ہیں، دوسری طرف
یزید کے حق میں مولا علی کے بیٹے ہیں، اب کیا کریں؟ نہ ادھر بول سکتے ہیں نہ ادھر بول سکتے ہیں، تو امام محمد نے جو فرمایا چپ رہنا ہے، معاملہ خدا کے سپرد کرو، ناچیز تحقیق کے ساتھ اسی نتیجے پہ پہنچے۔